بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آیا ہے اصل سرپرائز، اور سرپرائز دیا ہے جنرل عاصم منیر نے۔ جنرل عاصم منیر جس وقت سے آرمی چیف بنے ہیں اس وقت سے بڑی خاموشی کے ساتھ چپ چاپ طریقے سے پریزنٹیشن لے رہے ہیں، بریفنگز لے رہے ہیں، اور ایک ایک انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہے کہ ملک کے اندر کون کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جنرل عاصم منیر کے نالج میں ہر ایک چیز ہے۔ ملک کو ڈیفالٹ کس نے کیا ہے، ملک کو اس حالت میں پہنچانے والا کون ہے، ملک کو تباہی کی طرف کون لے کر آیا ہے، شہباز شریف نے کیا تباہی پھیری ہے، مفتاح اسماعیل نے، اسحاق ڈار نے، شریف خاندان نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، جو یہ پچھلے 45 سے 50 سال سے کھلواڑ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اب اس چیز کا سب کو پتہ چل گیا ہے، اور خاص طور پر جنرل عاصم منیر کو اس بات کا اندازہ ہے اور اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے ملک کے اندر جو تباہی پھیری ہے، انہوں نے ملک کی جو بربادی کی ہے، اب اس کا حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے پہلے حکومت میں آتے ساتھ کیا کیا، انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے کیسز معاف کرا لیں۔ معاف کرانے کے لیے انہوں نے نیب کے جو لاز ہیں، نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ کی، نیب کے اندر ترامیم کی، اور ترامیم کر کے انہوں نے کیا کہ وہ ساری کی ساری جو فیور میں کی، اس کی وجہ سے ان کے کیسز معاف ہو گئے۔ اب عدالتوں کے اندر یہ ان بیسس کے اوپر جا رہے ہیں کہ نیب کے اندر ترمیم ہو گئی ہے، نیب کے لاس بدل گئے ہیں، نیب کے قوانین انہوں بدل لیے ہیں، وہ اپنی فیور میں کر لیے ہیں، اس وجہ سے ان کو اب ریلیف مل رہا ہے، اور این آر او مل رہا ہے۔ یہی وہ این آر او تھا، یہ وہ ڈیل تھی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اب جنرل باجوہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ اب صفائیاں کسی کام نہیں آنی، کیونکہ ڈیل تو جو انہوں نے اس وقت کرنی تھی وہ تو کر دی، لیکن اب یہ سارا کچھ ہونا ہے واپس۔ یہی ہے جنرل عاصم منیر کا سرپرائز۔ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اب ایک ایک چیز سامنے آئے گی، ایک ایک چیز باہر آ گی، اور جس نے بھی اس ملک کی بربادی میں، اس ملک کی تباہی میں، ملک کو ڈیفالٹ کرانے میں، ملک کو بینکرپٹ کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ اور یہ عمران خان، دیکھیں، عمران خان کی ڈیمانڈ اور جنرل عاصم منیر کی ڈیمانڈ اور ان کی سوچ ایک ہے، بالکل ایک ہے، ویژن بھی وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے۔ وہ چاہے نیشنل پالیسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہے، وہ اسلام کی بات کرنے والا، مسلمانوں کی بات کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے عمران خان بھی اسلام اور مسلمانوں کی بات کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ دونوں رہتے ہیں، اور اب جنرل عاصم منیر کا جو سرپرائز ہے وہ یہی ہے کہ اب ان کی لگنی ہے دوڑے، اب انہوں نے ملک سے ہونا ہے فرار۔ جو بھی یہ اس ٹائم رانا ثناءاللہ، شہباز شریف، خواجہ آصف، یہ سارے لوگ ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے کے سکینڈلز ہیں، اربوں روپے کے، تو ان کا حساب کتاب تو ہوگا۔ حساب کتاب کے بغیر یہ لوگ نہیں بچنے والے۔ دیکھیں، یہ چودھری پرویز الہی کو بھی عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو بڑا واضح کہا، بڑا واضح، کہ آپ نے پنجاب کے اندر یہ جو احتساب ہے وہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ابھی ایک ایم این اے تو پکڑا ہے، اینٹی کرپشن ایکٹیو ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ اینٹی کرپشن پنجاب نے اب ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے۔ نون لیگ کا ایک ایم این اے پکڑا ہے، اس کو اندر کیا، اس نے جو زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ لینڈ مافیا پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی مافیا ہے وہ ہے لینڈ مافیا، وہ ہے اس ٹائم زمینوں کے اوپر جو قبضے کرتے ہیں ناجائز، اور قبضہ کر کے ساری زمین ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اب اس کا احتساب ہو رہا ہے، ان کا وقت ہو گیا ہے شروع احتساب کا۔ اب ان سے ہونا ہے حساب کتاب کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹنی۔ اسی طرح سے یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے حکمران طبقہ، پچھلے 40 سے 50 سال سے ملک کو نوچ رہا ہے اور کھا گئے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں، یہ لوگ امیر ہو جاتے ہیں جب پاور میں آتے ہیں، جب بھی پاور میں آتے ہیں یہ لوگ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، امیر سے امیر، اور ملک غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے۔ ان کی اپنی فیکٹریاں، ان کی اپنی جائیدادیں، ان کی اپنی دولت وہ ڈبل ہو جاتی ہے جب یہ پاور میں آتے ہیں، اور ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، ملک بینکرپٹ ہو جاتا ہے، ملک کا یہ پٹھا بٹھا دیتے ہیں، ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ نیب کے لاس بنائے گئے تھے، عمران خان نے اسی وجہ سے اتنے سخت قوانین بنا کے ان کا احتساب کیا تھا۔ اب اصل میں جو گیم ڈالی ہے جنرل عاصم منیر نے، جو سرپرائز دینا ہے وہ یہی سرپرائز ہے کہ اب یہ ساری کی ساری ڈیل ہونی ہے ریورس۔
ساری ڈیل، اور ریورس کر کے ہی معاملہ آگے چلانا ہے، کیونکہ یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے یہ جو ڈیل ہے اس کو برقرار رکھیں اور اسی ڈیل کو کنٹینیو کریں اور عمران خان کو لے کر آئیں پارلیمان کے اندر، اور پارلیمنٹ میں تو واپسی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ کے اندر واپس آئے گا، عمران خان تو بیٹھا ہوا ہے استعفوں کے انتظار میں۔ فواد چودھری نے تو آج بھی کہا ہے کہ ہم استعفوں کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ اسپیکر ہی بھاگا ہوا ہے۔ جو اسپیکر ہے پیپلز پارٹی کا راجہ پرویز اشرف، وہ بھاگ جاتا ہے۔ ہم جس دن اسپیکر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استعفوں کی تصدیق کریں، ہم آنے والے ہیں، اسپیکر بھاگ جاتا ہے۔ اسپیکر دور دور تک نظر ہی نہیں آتا، اب ملک سے بھاگ گیا۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، عمران خان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے۔ نیشنل اسمبلی سے دینے ہیں استعفے، عمران خان نے پارلیمنٹ کے اندر اب واپس نہیں جانا، اور دونوں جو اسمبلیاں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی وہ بھی توڑنی ہے تاکہ ان کے اوپر پریشر آئے، اور پریشر آنا ہے تبھی انہوں نے ٹھیک ہونا ہے۔ اور جو اس ٹائم ملک ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیونکہ ملک کے اندر جو اس ٹائم مہنگائی ہے اس کی وجہ سے عوام تو مر گئی ہے، عوام کا جینا حرام ہو گیا۔ عوام اب چاہتی ہے ملک کے اندر الیکشن اسی صورت میں ہوں گے جب اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا۔ اور یہ والا سرپرائز بھی آنے والا، یہ وہی والا سرپرائز ہے جو جنرل آصف غفور نے دیا تھا۔ جنرل آصف غفور نے بڑا مشہور وہ سرپرائز انڈیا کو جو دیا تھا، اور انڈیا کا جہاز، انڈیا کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ مار گرایا تھا، اور ابھی نندن کو پکڑ لیا تھا۔ یہ والا سرپرائز اب ملنے والا۔ یہ جتنے دشمن اس ٹائم پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو ارد گرد، یہ سارے پکڑے جانے ہیں، سب کو ڈنڈا جانا ہے، سب رگڑے جانے ہیں، سب پکڑے جائیں گے۔ یہ اب ان کی بچت نہیں ہونے والی۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی سخت ہے، اور اس نے جو احتساب ہے، جو حساب کتاب ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی سے اب کوئی نہیں بچنے والا، اور کرپشن کے اوپر اس کی جو زیرو ٹالرنس ہے جنرل آصف منیر کی ویژن اور اپروچ، وہی والی ویژن ہے، وہی والی اپروچ ہے جو عمران خان کی ہے۔ عمران خان بھی کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، کرپشن کے اوپر عمران خان کسی کو نہیں بخشتا۔ عمران خان اسی وجہ سے ڈٹا ہوا ہے، اور ان کو جو ہٹایا، عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کا جو مقصد تھا دھڑن تختہ کرنے کا، وہ یہی تھا کہ آگے عمران خان نے پلان بنایا تھا بقول نون لیگ کے کہ جنرل فیض کو لانا ہے، جنرل فیض کو لا کے اپنی مرضی کا ایک نظام لانا ہے، اور مرضی کا نظام تھا صدارتی نظام لا کے ملک کے اندر جو حکمرانی قائم کرنی تھی وہ اگلے 10 سال کے لیے ہونی تھی، اور 10 سال کے لیے شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے دور دور تک نظر نہیں آنا تھا۔ یہی ان کا اصل خوف تھا۔